بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے اس مصافحے کے عمل سے اللہ تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مصافحے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مصافحے کا مطلب کسی سے ہاتھ ملانا۔ اس کی ایک فضیلت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ جب ملاقات کے وقت مصافحہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو جدا ہونے سے پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ کتنی آسان سی نیکی ہے، کتنا آسان سا عمل ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کسی سے ہاتھ میں لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کرنے کے لیے اور بندوں کو بخشنے کے لیے کس طریقے سے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اب مصافحہ انسان کرتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مصافحے سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طریقے سے درخت سے پتے گرتے ہیں، اس طریقے سے مصافحے سے انسانوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مصافحے کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ جب بھی انسان کسی سے ملے تو مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ سلام کرنا ایک سنت ہے، مصافحہ کرنا دوسری سنت ہے۔ یہ دونوں الگ الگ سنتیں ہیں۔ سلام مستقل سنت ہے، مصافحہ مستقل سنت ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ مصافحہ تو کرتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے، یعنی ہاتھ میں لا لیتے ہیں لیکن زبان سے سلام کے الفاظ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے مصافحے کی سنت تو ادا ہو جائے گی، مصافحے کی فضیلت تو حاصل ہوگی، سلام کی فضیلت اس سے حاصل نہیں ہوگی۔ اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ سلام کرتے ہیں مصافحہ نہیں کرتے۔ تو اب اس میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بسا اوقات مصافحے کا موقع ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں کوئی چیز اس نے اٹھائی ہوئی ہے، کوئی اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلی ہے، کوئی کتاب ہے یا جوتے ہیں یا اور کوئی چیز جس میں اس کا ہاتھ مصروف ہے، دونوں ہاتھ اس کے مصروف ہیں۔ ایسی صورت میں مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں مصافحہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی صورت میں جب آپ اس سے مصافحہ کریں گے تو آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ تو سنت اور حرام کا جب تقابل آتا ہے تو سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، اس مسئلے کا۔ دونوں ہاتھ اس کے مصروف ہوں گے پھر بھی اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے، اب وہ ظاہر مصافحہ تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے ہاتھ یا میلے ہوتے ہیں یا صاف نہیں ہوتے تو پھر وہ یہاں سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کی کلائی پکڑ کے مصافحہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر مصافحہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب اس کے ہاتھ مصروف ہیں، وہ کھانا کھا رہا ہے کسی ایسی چیز میں، تو اب وہ آپ کے سامنے ہاتھ آگے کرے گا کہ آپ اس کی کلائی پکڑ کے مصافحہ کریں۔ یہ مصافحے کا طریقہ نہیں ہے۔ مصافحے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان ہتھیلی ملائے انسان کے دوسرے ہاتھ کے ساتھ۔ تو اس طرح کے مواقع کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی مجلس ہے، 4 5 10 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، اب ایک شخص آئے گا مجلس میں سب سے مصافحہ شروع کر دے گا، ایک شخص سے ہاتھ ملانا شروع کر دے گا۔ یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ علماء نے لکھا ہے آپ جب مجلس میں آئیں، سلام کا موقع ہو تو سلام کر کے ایک جانب بیٹھ جائیں، اور اگر اس مجلس میں کوئی خاص آدمی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے جس کی بات سارے سن رہے ہیں یا جس سے آپ مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے مصافحہ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ جو سب سے مصافحہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں، سارے متاثر ہوتے ہیں، سب کی بات
کٹتی ہے، خراب ہوتی ہے، یہ بھی مصافحے کے بھی آداب کے خلاف ہے، مجلس کے بھی آداب کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پر طریقہ یہ کہ انسان آئے اور کسی ایک کونے میں کسی ایک جانب بیٹھ جائے، ایسے موقع پر سب سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نامحرم کے ساتھ، نامحرم عورت کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ غیر محرم عورت ہو، خاتون ہو، کوئی لڑکی ہو، اگر وہ غیر محرم ہے، محرم ہے، مثال بہن ہے، بیٹی ہے، والدہ ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھانجا، بھتیجا یا بھانجی، بھتیجی، جو محارم ہیں ان کے ساتھ تو مصافحہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو غیر محرم ہے، مثال کے طور پر کزن ہے آپ کی، پھوپھی کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، چچا کی بیٹی ہے، یہ سارے غیر محرم ہیں، یہ رشتے محارم نہیں ہیں، یعنی ان سے شادی ہو سکتی ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، تو جو غیر محرم ہیں ان سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو بسا اوقات مغرب کی نقالی میں اس طرح کی چیزیں بڑی عجیب لگتی ہیں کہ یہ عورت کو مصافحے کی اجازت کیوں نہیں ہے، عورت کے ساتھ مصافحے کی اجازت کیوں نہیں۔ برطانیہ کی جو ملکہ ہیں، ملکہ الزبتھ، اس کے بارے میں وہاں کے آئین میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ صرف 7 لوگ مصافحہ کر سکتے ہیں، ان 7 لوگوں کے علاوہ کوئی شخص اس کے ساتھ مصافحہ نہیں کر سکتا۔ سارے انگریز بھی اس قانون کو مانتے ہیں، سارے گورے بھی مانتے ہیں، سارے کالے بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، کسی کو اس پہ کوئی اشکال بھی نہیں کہ کیوں ملکہ برطانیہ کے ساتھ صرف 7 لوگ مصافحہ کر سکتے ہیں، 8واں کیوں نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ صرف اس کے محارم مصافحہ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، تو ہمیں اسلام پہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ اسلام کیوں یہ بات کرتا ہے، یہ تو تنگ نظری ہے، یہ انتہا پسندی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب وہ مثال ہم دیکھتے ہیں پھر ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں جب برطانیہ میں ایسا ہو رہا ہے تو پھر اسلام نے صحیح کہا ہوگا۔ یہ ہماری غلامانہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے یہ بات، اس لیے جو شریعت کے احکام ہیں اسی میں ہماری خیر ہے، وہ عین فطرت ہے، وہ حکمت پر اور مصلحت پر مبنی ہے، اس لیے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنا بھی چاہیے۔ بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھانی چاہیے، بچوں کو سلام کا طریقہ بھی سکھانا چاہیے، مصافحے کا طریقہ بھی سکھانا چاہیے۔ اور ایک بات مصافحے کے حوالے سے یہ بھی عرض کروں کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے کرنا زیادہ افضل ہے، اس میں ادب زیادہ ہے، اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ادب کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں جس چیز کو ادب سمجھا جاتا ہو، شریعت بھی اس کو ادب سمجھتی ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے کسی حکم سے متصادم نہ ہو۔ تو اب مصافحہ دونوں ہاتھ سے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اگرچہ مصافحے کی سنت ایک ہاتھ سے بھی اگر کوئی مصافحہ کرتا ہے اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر کبھی کسی کا ہاتھ مصروف ہے، وہ نہیں کر سکتا، ایک ہاتھ سے کسی نے مصافحہ کیا تو اس کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی ثابت ہے اور 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی ثابت ہے۔ لیکن آپ جب کسی بڑے سے ملتے ہیں، بڑے سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس میں ادب کا لحاظ ہوتا ہے، ادب کا تقاضا یہی کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔ ایک ہاتھ سے بھی مصافحے کی سنت ادا ہو جائے گی، 2 ہاتھوں سے کریں گے تو اس میں اور زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب ہے۔ ان مسائل کو سمجھنا چاہیے، بچوں کو اس طریقے سے ٹرین کرنا چاہیے۔ یہ بظاہر دکھنے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح ایک ایک چیز جب سکھائی جاتی ہے، اب اس کا بھی بنیادی جو مقصد ہے، اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اسلام ایک معاشرے سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ محبت ہو۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی کہ بہت سارے لوگ اور تو سب سے مصافحہ کرتے ہیں، کبھی اپنی بیوی سے مصافحہ نہیں کرتے۔ بیوی سے مصافحہ کرنے کو ہم یا غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، یا سنت کے خلاف سمجھتے ہیں، یا اپنی معاشرے اور کلچر کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو مصافحہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ 2 مسلمان جب ملیں تو اگر اپنی بیوی کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر اس سے بھی مصافحہ کریں، اور اگر مسلمان نہیں سمجھتے تو پھر نہ کریں۔ تو حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جب بھی 2 مسلمان ملیں تو مصافحہ کریں۔ جب والد سے ملتے ہیں،
بھائی سے ملتے ہیں، دوست سے ملتے ہیں مصافحہ کریں، تو بیوی سے بھی ملتے ہیں تو مصافحہ کریں۔ پھر کہتے ہیں میری بیوی کے ساتھ بنتی نہیں، میری بیوی میری بات نہیں مانتی۔ آپ کو اتنی اس کو آپ اہمیت نہیں دیتے کہ آپ اس سے جا کے مصافحہ کریں۔ گلہ اور شکوہ آپ کو اس سے ہے کہ وہ میری بات نہیں مانتی، آپ تو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اس سے جا کے مصافحہ کریں، اور شکوہ آپ اس سے کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب یہ چیزیں ہوں گی شریعت پہ عمل نہیں ہوگا۔ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دکھنے میں بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔